بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعا میں مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کی عظیم الشان دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب مجھے دے دے۔ بدھ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں اتنا مارا گیا کہ ان کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، ان کی آنکھیں سوج گئیں اور ان کے سر کے بال نوچ لیے گئے۔ بنو تیم نے اٹھایا اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر مار گیا تو ہم بدلے میں عتبہ کو قتل کریں گے، اور مکہ میں صورتحال بہت خراب ہو گئی۔ صبح تک حضرت ابو بکر کو ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے ناراض ہو گئے اور بولے کہ جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا ہے پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے لگے کہ اسے کچھ کھلا پلا دو، کیونکہ رشتے ناتے کا قریش بڑا خیال کرتے تھے۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا تو کہا کہ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں نے، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، فرمانے لگی کہ مجھے کیا پتہ تیرے ساتھی کا کیا حال ہے۔ تو کہا جمیل کو بلاؤ، وہ حضرت عمر کی بہن تھیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ زید بن ارقم کے گھر ہیں، ٹھیک ہیں؟ تو بولے کہ نہیں، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں مجھے یقین نہیں آئے گا۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ ایک ہاتھ انہوں نے ماں کے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ جمیل کے کندھے پر رکھا، اور سہارا لے کر پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر پہنچے۔ ان کا گھر قریب تھا، دونوں ہی ساتھ مصفلہ میں رہتے تھے۔ مصفلہ دوستوں اسے کہتے ہیں، جیسے جن لوگوں نے مکہ ٹاور دیکھا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے ایک طرف حضرت ابو بکر کا گھر تھا اور تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ آپ کی نظر جب اللہ کے رسول پر پڑی اور ان کے گلے لگ کر اتنے روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ، میری اماں ابھی تک ایمان نہیں لائی، اس کی ایمان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھنے ہی تھے کہ ان کی ماں کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو گیا۔ یہاں پر آپ نے بے بس ہو کر کہا کہ اے میرے رب، ایک عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، اور اگر انتخاب کا اختیار مجھے دے تو میں عمر بن خطاب کا انتخاب کروں گا۔ یہ دعا انہوں نے بدھ اور جمعرات کے درمیانی رات کو مانگی تھی۔ جمعرات کا واقعہ ہے، ادھر صبح مشورہ ہو رہا تھا کہ محمد کا کام تو بہت تیز ہو رہا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو مختلف رائیں آ رہی تھیں ادھر ادھر سے۔ تو عمر بن خطاب کی رائے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اوپر آسمانوں پر کیا فیصلے ہو چکے تھے اور نیچے کیا منصوبہ چل رہا تھا۔ تو بولے کہ کون قتل کرے گا؟ حضرت عمر بولے کہ میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے لگے کہ بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اسے قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں کہ بنو ہاشم سے یا بنو مطلب سے کون ٹکرائے گا۔ آپ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ خود قتل ہونے کا سامان پیدا ہو چکا ہے۔ رستے میں نوحم ابن مسعود ملتے ہیں۔ اے عمر، یہ ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ بولے آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ وہ بولے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تیری بہن جمیل مسلمان ہو چکی ہیں، تیرے بہنوئی بھی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جمیل بولی یہ تو عمر آ گیا ہے۔ حضرت خباب بھاگ کر اندر چھپ گئے۔ اندر آتے ہی بہن کے منہ پر تھپڑ مارا اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، انہیں گرا کر اتنا مارا کہ انہیں خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ ان کے بہنوئی تھے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں ایک ہی خاندان کے دو آدمی ہیں۔ جب مار مار کے تھک گئے تو جمیل بولی عمر جو کرنا ہے کر لو، ہم حق نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت تک ان کا غصہ اتر چکا تھا، قرآن پاک باہر پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ مجھے۔ تو ان کی بہن بولی کہ تو ناپاک ہے، نہیں دکھا سکتی۔ کہا دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے نہاؤ پھر دکھاؤں گی۔ وہ نہائے اور پھر قرآن پاک کو پکڑا۔ نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے، سامنے آئے۔ سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات جب سامنے آئیں تو ان کا دل کپکپا رہا تھا، ایمان اندر اتر چکا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بولے مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے اور بولے مبارک ہو، مبارک ہو عمر، لگتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں تھی۔ زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے تو صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ بولے آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر اس کی نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے۔ دروازے پر دستک دی، اندر آئے۔ آپ نے دیکھا تو ایسے دامن کو پکڑ کر جھٹکا دیا کہ اے عمر، ابھی کیا وقت نہیں آئے کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ۔
تو بولے وقت آ گیا ہے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آسمان کے سارے فرشتے بھی خوش ہیں، خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ آج عمر مسلمان ہوا۔